میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، حکام بالا ایسا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم نے حسین کے فتنہ انگیز خط کوفے کے کچھ باغیوں کو اور ان باغیوں کے خطوط حسین کو پہنچائے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حالیہ بغاوت میں تم نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ لہذا ہمیں بتاؤ کہ وہ خطوط کن لوگوں کے نام تھے؟ کیس، میں سخت طبیعت کا مالک نہیں ہوں، تم حسین ابن نمیر کو خوب جانتے ہو، وہ تمہارے اعتراف کرنے تک ضمانت کے طور پر یہاں ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے مولا نے خط میں کیا لکھا تھا؟ مجھ سے کچھ نہ جان سکو گے۔ دیکھیں گے۔ اب ہم دوسرے قیدیوں کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اس شکار کو تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، تم بھی اپنا کوڑا آزماؤ، راہ پر آ جائے تو اطلاع دو۔ آپ بے فکر رہے جناب۔ چلو مجھے تم سے کام ہے۔ خوش آمدید بیٹا۔ سلام سلیمان ابن سورد خزائی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کوئی اچھی خبر ہے؟ آؤ آؤ، میں چاہتا ہوں کوفے کے چند معززین سے تمہارا تعارف کراؤں، ہم کافی دیر سے تمہارے انتظار میں تھے۔ نہ سلیمان، میں چاہوں گا آپ سے ملوں اور آپ ہی سے بات کروں۔ وہ بھی غیر نہیں ہے، میرے چند بہت ہی معتمد ساتھی ہیں جو ایک عرصے سے حسین کی بیعت کر کے اب ان کے نزدیکی ساتھی بن چکے ہیں۔ کوفہ میں سب نے بیعت کر رکھی ہے اور خود کو حسین کا فوادار کہتے ہیں، لیکن صرف خدا جانتا ہے کہ اس کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے۔ بہت بہتر، جیسا تم چاہو۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ شاید تم حضرت حسین کے حقیقی ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں ٹھیک کہتے ہو، لیکن رفاعت ابن حبیب چاہتا تھا کہ قیس کے گرفتار اور قیدی ہونے کے بارے میں خود تمہاری زبان سے ساری بات سنتا۔ زید ابن سعد اور دوسرے ساتھی بھی تم سے متعارف ہونا چاہتے ہیں۔ نہ سلیمان، بہتر یہی ہے کہ میرا چہرہ ان سے مخفی ہی رہے۔ خوب، بتاؤ ہمارے لیے کیا نئی خبر لائے ہو؟ ایک اچھی خبر، آج خالد نے مجھے قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے اور حسین ابن نمیر کو باقی قیدیوں کا نگران بنایا ہے۔ تمہیں قیس کی نگرانی پر مامور کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اس سے بات کی؟ کیا تم سمجھ گئے ہو کہ وہ کیوں کوفے آیا ہے؟ یقین کریں یہ میرے بس میں نہیں، کیونکہ جتنا میں اپنے آپ کو حسین کا ساتھی کہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی ابن زیاد کا آدمی سمجھتا ہے اور میری بات پر توجہ نہیں دیتا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی خط، کوئی چیز یا کوئی ایسی نشانی دے دیں جسے وہ پہچانتا ہو تو ممکن ہے وہ میری بات سن لے۔ مجھے یقین ہے کہ قیس اس کو دیکھ کر بات کرنے لگے گا اور اس کا شک دور ہو جائے گا۔ یہ لو، یہ وہی انگوٹھی ہے کہ میں نے جتنے خط حسین کو لکھے تھے ان پر اسی انگوٹھی کی مہر لگائی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے سلیمان۔ ہاں زید، تم یہاں کیا کر رہے؟ کوئی کام تھا؟ ہمارا ساتھی کس بات سے ڈرتا ہے سلیمان؟ میں زید ابن سعد ہوں۔ آپ کون؟ اسے چھوڑو زید، مجھ سے کوئی کام ہے؟ یہ کہنے آیا تھا کہ رفاعت ابن حبیب جلدی میں ہے اور جانا چاہتا ہے۔ بہت اچھا، تم جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔
چلیے 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 اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رخصت ہوں ہمیں بتاؤ کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمیں جلدی فارغ کرو۔ معذرت چاہتا ہوں ساتھیوں، مجھے کچھ دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ سلیمان، تم نے کہا تھا کہ اسے یہاں بلا کر ہم سے متعارف کراؤ گے، کیا ہوا؟ کیا پشیمان ہو؟ شاید اسے ہم پر اعتماد نہیں۔ ہم پر اعتماد نہیں؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں سلیمان؟ اگر ہم پر اعتماد نہیں تو پھر کیوں تم نے ہمیں حضرت حسین اور قیس کے بارے میں گفتگو کے لیے بلایا ہے؟ ناراض نہ ہو دوستو، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم قیس کا معاملہ میری زبان سے سنو یا کسی دوسرے کی زبان سے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا نہ جائے اور چوری چھپے ہماری مدد کرے تو میں اسے کیوں یہاں تمہارے سامنے لاؤں؟ پریشان نہ ہو سلیمان، ہم چاہتے ہیں کہ واقعات تمہاری زبان ہی سے سن لیں۔ مجھے اجازت ہو کہ تمہیں سب سے پہلے یاد دلاؤں کہ تم میں سے ایک ایک نے حسین ابن علی کی بیعت کر رکھی ہے اور تم نے عہد کیا ہے کہ ان کے لیے اور ان کے نیک مقاصد کے لیے کام کرو۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم نے عہد کیا ہے اور اپنے عہد پر قائم بھی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں۔ ہماری جان و مال حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے۔ اب ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو کوفہ کے مختلف علاقوں میں ممبر پر جانا چاہیے اور لوگوں کو قیس کی گرفتاری کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سفیر حسین ابن علی ابن زیاد کی قید میں ہے اور تشدد کی وجہ سے قریب المرگ ہے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جو تم کہتے ہو ہم وہی کریں گے، تم بے فکر رہو۔ سلیمان، تم نے کہا کہ لوگوں کو ابن زیاد کے خلاف بھڑکائیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں ابن حبیب، میں نے یہی کہا ہے۔ تم کوفہ میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ شخصیت ہو۔ زنگیان اور موالی قبائل کے سرداروں کی رگیں تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ انہیں متحد کر کے تم ایک عظیم طاقت کے ساتھ ابن زیاد اور اس کی ظالمانہ اور جہنمی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہو۔ آج تم عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اگر بقول تمہارے میں کوفے میں صاحب اعتبار اور صاحب نفوذ آدمی ہوں تو پھر سوچو یہ مقام اور یہ نفوذ مجھے کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ ظاہر ہے ابن زیاد اور حکومت کوفہ کی مہربانیوں سے۔ کیا تم نے واقعی یہ کام کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ تم یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کوفے میں فساد اور بلوا ہو جائے گا؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی ہمارے ایمان اور استحکام کی ضمانت ہے؟ اگر حسین اور اس کے ساتھیوں کی کامیابی قیس کی قید خانے سے رہائی سے مشروط ہے، اور اگر قیس اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کی صورت میں کوفے میں فتنہ و فساد پھیلنے کا اور جنگ و جدل ہونے کا امکان ہے تو مجھ سے سن لو کہ میں ایسی کسی کام میں شامل نہیں ہوں گا۔ ابن حبیب، کیا حسین ابن علی کے لیے یہ تمہارا آخری جواب ہے؟ جب تک میں ایمان پر قائم ہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ سلیمان میرے دوست، ابن حبیب کی باتوں سے بدل کہ دوست اور دشمن کا اصل چہرہ سختیوں میں ہی بے نقاب ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنا کام رفعت ابن حبیب کے بغیر ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اے سلیمان، معذرت چاہتا ہوں، میں نے بڑی محنت اور کوشش سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوشیاں اور امن حاصل کیا ہے اور کسی کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اسے ضائع نہیں کر سکتا۔ مجھے معاف کر دینا۔ مجھے بھی اجازت دو سلیمان، یقین کرو بہت مصروف ہوں، پھر کسی فرصت کے وقت قیس اور حسین ابن علی کے بارے میں باتیں